آپ کی ہوسٹ امینہ مراد آپ سے مخاطب ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے اور ان کی پیاری پیاری نظمیں جو انہوں نے آپ جیسے پیارے نونہالوں اور بچوں کے لیے لکھی ہیں ان پر گفتگو کریں گے، ان کے بارے میں کہانیاں سنیں گے اور آپ اس پروگرام میں خود بھی نظمیں پڑھ کر ہمیں سنا سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیے آج کا ہم پہلا پروگرام شروع کرتے ہیں کہ اقبال کون ہے۔ آپ نے اقبال کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے ہر بچے اور ہر بڑے کو علامہ اقبال کے بارے میں علم ہوگا۔ علامہ اقبال وہی تو ہیں جنہیں ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، اور جب ہم یوم پاکستان مناتے ہیں یا یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم سب کو پہلی چیز جو یاد آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ وہی اقبال ہیں جو بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہوں نے بڑوں کے علاوہ آپ بچوں کے لیے، نونہالوں کے لیے بہت ساری پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں، اور ان نظموں میں بڑی اچھی باتیں اور بڑے پیارے کردار بھی پیش کیے ہیں۔ کبھی وہ پہاڑ اور گلہری کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کبھی ایک بچے کو سناتے ہیں کہ وہ کس طرح دعا مانگ رہا ہے، کبھی ایک پرندہ رو رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دے، کبھی ایک چھوٹا سا بلبل وہ رو رہا ہے کہ مجھے گھونسلے تک کون پہنچائے گا۔ اس طرح کی بہت پیاری پیاری باتیں علامہ اقبال نے بچوں کے بارے میں نظمیں لکھ کر کی ہیں۔ علامہ اقبال دراصل شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بہت بڑے شاعر، اور انہیں شاعر مشرق اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری پیاری نظمیں لکھی کہ جاگو، اچھے اچھے کام کرو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تاکہ آپ کا نام دنیا بھر میں روشن ہو اور آپ علم حاصل کریں اور اچھے اچھے دنیا میں کام کریں اور اس دنیا میں بہت زیادہ ترقی اور امن پھیلا دیں۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں بہت ساری باتیں کی اور بہت کلام انہوں نے پیش کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن انہوں نے صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی فارسی اور اردو میں بہت ساری نظمیں لکھی، اور ان کی ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا تھا، کسی طرح بھی ہم اچھے کام کریں، ہم بڑے ہو جائیں، ہم علم حاصل کریں، اور ہم دنیا میں اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو، مخلوق کو دیکھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پائیں۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر تو آپ سب کو یاد ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا جو سبق ہمیں وہ دینا چاہتے تھے وہ تھا خودی کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے خودی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں خودی ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت اسپیشل پیدا کیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، آپ کون ہیں، آپ کیا اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل، کتنی صلاحیتیں ڈالی ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانیں گے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر جب آپ کو بھیجا تو خلیفہ کہا، تو پھر آپ خلیفہ بننے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں آپ آگے بڑھتے 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 اتنا علم حاصل کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانیں گے اور اپنے آپ کو بھی پہچانیں گے۔ تو خودی سے کیا ہوگا کہ آپ بڑے باصلاحیت بن جائیں گے، بڑے اچھے مسلمان اور انسان بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو علامہ اقبال کا یہ تعارف؟ مناہل کیا خیال ہے؟
بہت اچھا تھا. اچھا لگا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا علامہ اقبال کے بارے میں؟ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں تو کیا دنیا میں کوئی اور بھی بندے انہیں جانتے ہیں؟ یہ تو بہت پیارا آپ نے سوال کیا. بالکل مناہل، علامہ اقبال نے گو کہ فارسی اور اردو میں زیادہ تر شاعری کی، لیکن چونکہ ان کی شاعری میں وہ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کو موٹیویٹ کرتے ہیں. بھائی تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم بہت بڑے انسان بھی بن سکتے ہو، بہت علم حاصل کر سکتے ہو. تو ان کا کلام ہر قوم اور ہر ملک کے باشندوں کو اپیل کرتا ہے، اور وہ صرف مسلمان ملکوں میں یا جیسے شاعر مشرق کہتے ہیں وہاں پاپولر نہیں ہے، بلکہ وہ انڈونیشیا جو فار ایسٹ میں ہے، ملیشیا، جرمنی جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیم کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگ، اٹلی، یورپ، اسپین، ہر جگہ علامہ اقبال بہت مشہور ہیں. اور بچپن سے وہاں بچوں کو علامہ اقبال کے بارے میں کئی ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، جس طرح لیبنان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال صرف شاعر مشرق نہیں بلکہ وہ تو شاعر عالم ہیں. تو بچوں آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام؟ اب مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، اور اگلے پروگرامز میں جب ہم علامہ اقبال کی پیاری پیاری نظموں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تو آپ انہیں بڑے شوق سے سنیں گے، یاد کریں گے، ان سے اچھے اچھے سبق لیں گے، اور پھر انشاءاللہ علامہ اقبال کا شاہین بن جائیں گے. اس کے ساتھ مینا مراد آپ سے اجازت چاہتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.